السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ویورز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، پاور آف اسلام میں آپ سب سے مخاطب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت مہدی علیہ السلام امام برحق بنو فاطمہ سے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق اور ثابت ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت یعنی کہ اہل بیت سے ہوں گے، جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے، جس طرح میں نے وحی الہی کی اتباع میں جنگ کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی۔ چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار، اور اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور وہ کتوانی عبائیں پہنے گا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل کا شخص۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا، مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی، جب تک امام مہدی کا دور خلافت شروع نہیں ہوگا۔ امام حافظ ابو عیسیٰ بن سورت رمزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا، جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی کہ محمد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کا اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص مہدی خلیفہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ ابو ہریرہ تابع بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا، قیامت یعنی کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ غلہ۔ ہم نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا، یعنی خلیفہ مہدی، جو مال لباب بھر دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے راوی جریری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو نضرہ اور ابو اللہ سے دریافت کیا، کیا آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکورہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا، نہیں، یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے علاوہ ہوں گے۔
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جوار اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلیفہ مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک ستواں اور بلند اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی، یعنی کہ ظلم و زیادتی سے دنیا بھر چکی ہوگی۔ اور وہ انگلیوں پہ شمار کر کے بتایا کہ وہ خلافت کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرما دے گا اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بھری گئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام زمین پر معاشی عدل کا وہ نظام نافذ فرمائیں گے اور کہ اہل ارض و سما سب خوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوں گے یعنی میری نسل سے ہوں گے، ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک ستواں یعنی کہ بلند ہوگی، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، اس سے پہلے کہ ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل انصاف کا نام نشان نہ رہ سکا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آخری زمانے میں زمین جور و ظلم سے بھر جائے گی، میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، 7 سال یا 9 سال خلافت کرے گا، اپنے زمانہ خلافت میں انصاف دنیا میں لے آئے گا۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و جور سے بھری چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنے سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزرے ہیں کہ کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے، اسی برکت کے حال پر وہ 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ تمام اولیاء اور ابدال امام مہدی کے دست اقدس پر بیعت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت لے کے آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہیں گے کہ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں حیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے اور ملک شام کے ایک لشکر سے ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان یعنی کہ زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔
اور بعد ازاں ایک قریشی نسل شخص یعنی کہ سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں سے ہوگی خلیفہ مہدی اور ان کے اعوان و انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے، یعنی جنگ کلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو، یعنی اس فتح و کمرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت امام مہدی دنیا میں 7 سال اور دوسری روایت کے مطابق اعتبار سے 9 سال رہ کر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ میں کافی تعداد میں شرکت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے کہ ایک جگہ ایسا ہوگا کہ ان کی وفات پر کافی زیادہ اختلافات ہوگا۔ انتخاب پر یہ صورتحال دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ ان پر خلافت نہ ڈال دیں، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ کچھ لوگ انہیں پہچان کر یہ مہدی ہیں انہیں گھر سے نکال کر باہر لائیں گے اور حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے، اور یہ خبر سن کر ایک لشکر ان کے مقابلے میں شام سے تو آئے گا، مگر اسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب مقام بیدار مدینہ کے درمیان میں پہنچے گا اسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق کے کافی زیادہ اولیاء اور شام کی بھی ابدال حاضر ہوں گے۔ ایک شخص شام سے اپنا سفیانی یعنی کہ لشکر لے کر نکلے گا، اس کو بھی مہدی کے مقابلے میں روانہ کرے گا، مگر وہ سفیانی کے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیں گے، یعنی کہ یہ کلب کی جنگ ہے۔ اس طرح تمام مال جو ان سے حاصل ہوگا پھر مہدی خزانوں کو کھول کر تمام اموال کو تقسیم کریں گے۔ اسلام مکمل طور پر رہے قائم ہو جائے گا۔ 7 یا 9 سال رہیں گے، یعنی کہ جب تک خلیفہ مہدی حیات رہیں گے لوگوں میں فارغ البالی امام مہدی خلیفۃ اللہ الاطلاق ہوں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 جنگ کریں گے شخص ایسے، تینوں خلیفے کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، یعنی کہ وہ تم میں سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی حدیث یعنی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو یہ سمجھ نہ سکے، یعنی کہ پھر اللہ کے خلیفہ مہدی یعنی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حافظ بن حجر فتح الباری شرح بخاری شریف اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کو مذکور میں خزانے سے مراد اگر وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا خزانہ ظاہر کر دے گا۔ یہ تو حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعات ظہور مہدی کے وقت رونما ہوں گے، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے تو آسمان کی ہر ایک چیز، زمین کی، کائنات کی ہر ایک چیز، یہاں کے چرند پرند بھی اس طرف پھولے سمائیں گے کہ انصاف ہر جگہ پر قائم ہو چکا ہے، ہر ایک چیز خوش ہو جائے گی۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے کہا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے
تو ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے، فرمایا دور ہو۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمان میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا، اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے بادلوں کے ٹکڑوں کو مجمع کر دیا جاتا ہے اور ان میں یگانگت الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا بامی رابط اور ضوابط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کے تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر یعنی کہ اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجمع سے پوچھا، جو مجمع وہاں پہ اکٹھا تھا، ان سے پوچھا کہ تمام جو اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہوں، تو میں نے کہا ہاں، تو میں نے اس وقت کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کعبہ شریف کے دو ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو الطفیل نے فرمایا، باخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو الطفیل کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی۔ حضرت ابو الحلال نے حضرت فاطمہ الزہرا عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، قسم ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی، فتنوں کا ظہور ہوگا، راستے کٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے کا رحم نہیں کرے گا، چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت ان دنوں حسن اور حسین کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے، اس امت کے آخری زمانے میں دین قائم کریں گے، جس طرح میں نے اپنی اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا، اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ جی تو ویئرز، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے اپنے کمنٹ سے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کتنا سبق حاصل کیا، اور آپ ہمیں اپنے قیمتی آراء سے راستہ کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، ساتھ میں لگی پریس بیل کو بھی دبا دیں گے تاکہ ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ نے ہماری ویڈیو کو کس قدر لائک کیا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔